بے شک تلوار کے ذریعے اسپین اور روم کی حکومتوں کو جھنجھوڑ دیا ہو، تلوار کے ذریعے قبضہ کر کے اسلام کو پہنچانا اور بات ہے، توجہ ہے نا، تلوار کے ذریعے سے، تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانا اور بات ہے، لیکن اس زبان کے ذریعے سے تبلیغ دین کرتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے اور اپنے اوپر ہر طرح کی اذیت برداشت کرتے ہوئے ہمارے نبی نے جو تبلیغ کی وہ اور بات ہے، یہ دنیا کے اسپین اور روم کی فتح کی گئی جنگ اور بات ہے۔ محترم، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے بخیل کون ہے؟ پوچھا تو مولا بخیل کون ہے؟ بتائیے تو صحیح، بخیل کون ہے؟ بخیل کی کون سی صفت ہے؟ سب سے بہترین صفت کون سی ہے بخیل کی، جسے ہم ایک ہی نظر میں پہچان لیں کہ یہ شخص بخیل ہے؟ فرمایا جس شخص کے سامنے میرا اور میری آل کا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نبی تو کوئی عام نبی ہی نہیں ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس کے لیے خداوند متعال خود اس پر صلوات بھیجتا ہے، جو شخص خدا اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی واحد عبادت ہے کہ جس میں خود خدا بھی شریک ہو جاتا ہے اور تمام مومنین بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مشہور و معروف سورہ ایک آیت کا ٹکڑا پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس سورہ کو اور اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ آیت میثاق کا مطلب کیا ہے؟ ایک وقت تھا جب خدا بندے متعال نے تمام انبیاء کی ارواح کو خلق کیا۔ جب تمام انبیاء کی ارواح کو خلق کر لیا تو پھر ان سے ایک وعدہ لیا، میثاق یعنی وعدہ، تو ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا کہ اذا جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب میں تمہیں نبوت اور حکمت کی تعلیم دے کر اس دنیا میں جو میں نے سجائی ہے اس دنیا میں بھیجوں گا، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر اس دنیا میں بھیجوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اذا جاءکم رسول مصدق لما معکم، تو پھر میرا ایک مصدق حبیب آئے گا۔ کیا فرمایا؟ میرا ایک مصدق حبیب آیا۔ میرا نبی تو وہ ہے کہ جو آنے سے پہلے تصدیق کی مہر لگا چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ پہلے سے جھٹلایا ہوا ہے۔ تو میرا ایک مصدق حبیب آئے گا۔ اقررتم، کیا تم سب کے سب اقرار کرتے ہو؟ اس لیے بھئی کس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، جب میرا مصدق حبیب آئے گا نا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس بات پہ اقرار کرنا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ، یہاں پر جو لام ہے لام تاکید کے لیے ہے، تو اُمِنُنَّ ایسا صیغہ ہے جو تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، نون تاکید اس پر داخل ہے۔ عربی لغت میں ایک تاکید سے کام چل جاتا ہے۔ اگر کہہ دیتا نبی، اگر اللہ کہہ دیتا کہ لَتُؤْمِنُ، اگر فقط اتنا کہہ دیتا تو سمجھ آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ ضرور بضرور میرے مصدق حبیب پر ایمان لے آنا، لیکن اللہ نے فقط یہاں پر اتفاق نہیں کیا بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ، یہ جو آخری والی نون ہے یہ پھر تاکید ثانی ہے، اور تاکید ثانی کا مطلب ہوتا ہے لازم بلازم۔ تاکید ثانی کا مطلب ہوتا ہے کہ لازم بلازم، ضرور بضرور، لازم بلازم تم اس پر ایمان لے آنا۔ ٹھیک ہے میرے اللہ ہم ایمان لے آئیں گے، کہا نہیں، فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، پھر دوسری تاکید کے ذریعے کہا صرف ایمان لانا کہیں کافی نہیں ہے، بلکہ جب کبھی اس پر کوئی
میرے نبی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ ایمان لانے سے کام اگر چل جاتا، توجہ ہے نا، ایمان لگانے سے، ایمان لے آنے سے اگر کام چل جاتا تو فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے بظاہر ایمان لے آئے تھے، لیکن مکتب فقہ جعفریہ جس کی بنیاد حضرت امام جعفر صادق سے ہوتی ہوئی جناب رسول خدا تک پہنچتی ہے، ہمارا واحد مکتب ہے کہ جو ڈائریکٹ رسول خدا سے علم سیکھتا ہے اور رسول خدا کے کہے ہوئے دین پر عمل کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہ واحد مکتب ہے، تو کیا ضرور پر ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ اور دیکھو مدد کرنا بھی کافی نہیں ہے، مدد کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ کیوں بھائی مدد کرنا کافی کیوں نہیں ہے؟ اے اللہ آپ اپنے انبیاء سے کہہ رہے ہیں، انبیاء کون ہیں؟ جو معصوم ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق ہر نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کی کسی بھی زندگی میں، چاہے وہ مریض کی حالت میں ہو، چاہے وہ سفر کی حالت میں ہو، چاہے وہ حضر کی حالت میں ہو، چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ عرش پر ہو، ہر وقت ہمارا نبی بیدار ہوتا ہے اور امت کی آواز کو سن بھی سکتا ہے، اس کا جواب دے بھی سکتا ہے۔ یہ فقہ جعفریہ کے مسلمات میں سے ہے۔ فقہ جعفریہ کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ نبی سو جائے اور اس کا دل نکال کر کوئی لے جائے۔ فقہ جعفریہ کے لوگ بیدار ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بیداری کا ثبوت دیتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ کسی سوئی ہوئی قوم سے ہے ہی نہیں، ان کا تو امام تو ہے جو نیزے پر بھی قرآن پڑھتا ہے، ان کا تو امام بھی وہ ہے جو سر کٹا کر نیزے پر کھڑا ہو کر پھر بھی قرآن پڑھتا ہے۔ یہ واحد فقہ جعفریہ ہے جس کا ڈائریکٹ خداوند متعال کی بنائے ہوئے حبیب سے واسطہ ہے۔ اور عزیزان محترم کیا فرمایا؟ اقررتم، پھر اپنے معصوم نبیوں سے وہ خداوند متعال ایک عہد لے رہا تھا کہ میں تمہیں مصدق، جب میرا مصدق حبیب آئے گا تم سب کے سب اس کی مدد بھی کرنا۔ اور دیکھو مدد کرنا کافی نہیں ہے، تم سب کے سب اس کی مدد کرنے، ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ اقررتم، کیا تم سب کے سب اب اقرار بھی کرتے ہو؟ اے میرے اللہ یہ معصوم نبی ہیں، آپ نے ان سے کہہ دیا، انہوں نے امر بجا لانا تھا، آپ کو یقین تھا یہ معصوم ہے، ان کو بھی یقین تھا کہ ہمیں خدا کی طرف سے بنایا گیا معصوم ہے، ہمیں خدا کی طرف سے معصوم بنایا گیا ہے، ہمیں کسی ووٹنگ کے ذریعے نہیں منتخب کیا گیا، ہم منصوص من اللہ ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور ہم میں ایسی کوئی غلطی کا شائبہ تو کیا ایسی سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ تو کہاں کے لوگ جو کہتے ہیں کہ آدم سے غلطی ہو گئی تھی، اگر آدم سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر ساری کائنات میں ایمان ثابت کون ہے؟ اگر آدم سے غلطی ہو گئی تو پھر ایمان ثابت کون ہے؟ اس لیے کہ آدم ہے وحی الہی کا سب سے پہلا نمائندہ۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ میں زیادہ اگر آواز صحیح پہنچ رہی ہے مجھے بتا دیجیے گا۔ آدم ہے وحی الہی کا سب سے پہلا نمائندہ، اور وحی الہی کا پہلا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مکمل طور پر مضبوط ہو۔ اسی لیے تو خداوند متعال نے فَانفَخَ فِیہِ الرُّوحُ، جب اللہ نے اس میں یعنی آدم کے پتلے میں روح کو پھونکا تو کیا کہا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، میں کتنا بڑا بزرگ و برتر ہوں جس نے اتنی بہترین خلقت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد قرآن کا صلوات، تو وہ نبی جو وحی الہی کا سب سے پہلا نمائندہ تھا، بلکہ میں لفظوں کو تھوڑا سا وسیع کر کے بتاؤں تو جو ہدایت بشریت کے لیے خداوند متعال کی طرف سے
سب سے پہلا نمائندہ بنایا گیا۔ میں لفظوں کو تھوڑا سا اور وسیع کرتا ہوں اور ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہادی خلق کیے۔ جو لوگ میری بات تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے ہادی کو خلق کیا، اے اللہ جب آپ نے ہادی کو خلق تو کر دیا لیکن مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ ہدایت کسے دے گا؟ کم سے کم اس سے ہدایت لینے والے تو پہلے خلق کر دیتے، پھر اے اللہ ہادی کو خلق کرتے۔ جب اس سے ہدایت لینے والے ہی نہیں ہے تو آپ نے ہادی کو پہلے خلق کیوں کیا؟ خداوند نے متعال کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندے میں نے ہادی کو اس لیے پہلے خلق کیا ہے تاکہ میری بنائی ہوئی خلقت گمراہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس کی خلقت میں ایک شیطان آ گیا تھا، شیطان کو روکنے کے لیے میں نے ہدایت کا انتظام پہلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو انسان کی ہدایت کے لیے اس نے سب سے پہلے ہادی کو خلق کیا۔ اب نقطہ آپ کے حوالے، آپ جانیں یہ نقطہ جانیں، میں آپ کے حوالے کروں جملے کہ جو خداوند متعال اپنی بنائی ہوئی خلقت کے لیے جب ایک شخص موجود ہے تو اس کے لیے ہادی کا انتظام نہیں رہ سکتا، ہادی کا انتظام کے بغیر ایک شخص کو اجازت نہیں دیتا، تو آج امت مسلمہ کو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ دے؟ تو آج امت مسلمہ کو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ دے گا؟ تو ضروری ہے کہ ہادی کا انتظام ابھی بھی ہو۔ ہم شیعان علی ابن ابی طالب کا عقیدہ ہے کہ ہمارا وارث پردہ غیبت میں موجود ہے جو ہدایت کا انتظام کر رہا ہے۔ جسے ہدایت لینی ہو وہ قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم ہے، غور سے پڑھ لے سمجھ آ جائے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معلوم پڑ جائے گا کہ صراط مستقیم کون ہے، اور اس کا بھی انتظام میرے نبی نے کر دیا اور بتایا کہ دیکھو صراط مستقیم کون ہے۔ جناب ابو ذر سے روایت نقل ہوئی ہے، جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا سے میری ملاقات ہوئی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ اے ابو ذر اگر ایسا ہو جائے کہ پوری کائنات پوری امت ایک رستے پر جا رہی ہو اور تم اکیلے علی ابن ابی طالب کے پیچھے چل رہے ہو تو اے ابو طالب کے بیٹے کا رستہ نہیں چھوڑنا چاہے پوری امت کسی اور طرف چلی جائے۔ اس لیے کہ صراط علی حق صراط علی حق ہے، صراط علی حق ہے، اسی کے پیچھے چلنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ صراط علی حق ہے۔ اگر تم واپس اپنی طرف اگر تم اقرار کرتے ہو؟ سب نبیوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، اگر ہم اقرار کرتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے گا، خداوند متعال نے ایمان کی تاکید بھی لگا دی، نصرت کی تائید بھی دے دی، اس کے بعد اقرار بھی لے لیا۔ بتاؤ کسی اور چیز کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ جب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن قرآن کہہ رہے قَالَ تَشْهَدُوا، تم سب کے سب گواہی بھی دو، تم سب کے سب گواہی بھی دو۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اللہ اب گواہی بھی لے لی، اب تو کافی ہے۔ کہا نہیں وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم نبیوں کی گواہی کافی نہیں ہے، میں خداوند متعال بھی اس گواہی میں شریک ہوں کہ میرا مصدق علی تمہارے درمیان آئے گا، تم سب کے سب مدد بھی کرو گے اور تم سب کے سب اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اس لیے ہمارا نبی پر مکمل عقیدہ ہے
हमारा नबी वो है कि जिसकी ताईद और नुसरत तमाम अंबिया ने की, तमाम अंबिया ने की। अब आयत का अगला हिस्सा है, अगर ऐसा ना किया, अगर ऐसा ना किया, इज़ा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना व लतंसुरुन्नहु अक़ररतुम क़ालू अक़ररना क़ाल तशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। इसके बाद खुदावंद मुताल अगली एक और बात कहता है, अगर फ़इन तवल्लो, अगर तुम अपने इस अहद से फिर गए, इन कुंतुम मिनल फासिकीन, तुम फासिकीन में से हो जाओगे, तुम फासिकीन में से हो जाओगे। तो वो नबी, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि वो नबी जिसकी ताईद और नुसरत के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया से वादा भी लिया, इकरार भी लिया, फिर उन पर गवाही भी साबित की, सारा कुछ करने के बाद फिर मेरे अल्लाह धमकी देने की क्या जरूरत थी कि अगर फिर गए तो फासिकीन में से हो जाओगे। कहा, ऐ मेरे बंदे, मुझे मालूम था कि मेरे नबी ऐसे नहीं है, मैं तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ओहद के मैदान में रसूल को छोड़ के भाग जाने वालों में से हो। या रसूल अल्लाह। इज़्ज़ान मोहतरम, नबी पर फकत ईमान लाना काफी नहीं है, उसकी मदद करना भी है। अब मेरा आपसे एक और सवाल और आपकी ज़हमतों को तमाम, कि जब हमारे नबी, इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो बताइए उस वक्त कोई नबी था? उस वक्त कोई नबी था? नहीं था। जनाब ईसा के नायब चले गए थे, ठीक है। तो जब कोई नबी नहीं था तो वो ईमान कैसे लाया? अगर ईमान चलो लेके आया आलम अरवाह में, तो नुसरत किस तरह की? अब नुसरत करने के लिए तो हाजिर होना पड़ेगा ना, नुसरत करने के लिए तो हाजिर होना पड़ेगा। अब हदीस आपके हवाले, आप जाने हदीस का तर्जमा जाने, मैं आपके सामने हदीस पढ़ना चाह रहा हूँ। रसूल करीम फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि वो आदम की इल्म देखे, जो शख्स ये चाहता है कि नूह का इल्म देखे, जो शख्स ये चाहता है कि मूसा की हैबत देखे, जो शख्स ये चाहता है कि इब्राहिम की खुल्लत देखे, जो शख्स ये चाहता है कि ईसा का ज़ोहर देखे, फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, उसे चाहिए कि मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब के चेहरे की तरफ नजर करे, उसे एक नहीं तमाम अंबियाओं की मेहनतों का खुलासा नजर आए, उसे तमाम अंबिया की मेहनतों का खुलासा नजर आ जाएगा। अभी मेरे बुजुर्ग ये पढ़ रहे थे कि सगलैन की इबादतों से अफजल है एक ज़रबत मौलाए कायनात की। अब मैं आपको एक कुलिया दे रहा हूँ, एक कायदा आपके हवाले कर रहा हूँ और आपकी ज़हमतों को तमाम कि अज़्ज़ान मोहतरम, वो अकेला अली जब तलवार चलाएगा तो तलवार अकेला अली नहीं चलाएगा, उसमें आदम भी शरीक होंगे, उसमें शीश भी शरीक होंगे, उसमें इदरीस भी मौजूद होंगे, उसमें मूसा भी मौजूद होंगे, उसमें ईसा भी मौजूद होंगे, उसमें इब्राहिम की खुल्लत भी मौजूद होगी, उसमें ईसा की ज़ोहर भी मौजूद होगा, उसमें यूसुफ जैसा हुस्न भी मौजूद होगा, उसमें सब्र अय्यूब भी शामिल होगा, उसमें मोहम्मद का जलाल भी होगा, बल्कि मोहम्मद का नहीं, उस खुदावंद मुताल की नुसरत भी होगी। इसलिए फिर कुरान करीम, फिर इसीलिए तो फिर हदीस में आसमान से ये अल्फाज नाज़िल हो गए कि ला फता इल्ला अली इब्न अबी तालिब, कोई मर्द अली इब्न अबी तालिब जैसा नहीं है और कोई जुल्फिकार अली जैसी नहीं है। ज़ान मोहतरम, बाखरी फैसला और आपकी ज़हमतों को तमाम, आप मुझे बताइए, जैसा नबी कम से कम उसका खलीफा उस जैसा तो होना चाहिए, तो
لیا جا اور پھر عہد بھی لیا جا، پھر اس پر تائید کی مہر لگائے گی، نصرت کی مہر لگائے گی، اقرار کی مہر لگائے گی، شہادتین جمع کیے گئے اور شہادات کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بیانیہ بھی لکھا کہ اگر ایسا نہ کیا تو فاسقین میں سے ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، محمد ایسا نبی ہے